بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ رب لم یزل نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں پیارا دین اسلام عطا فرمایا۔ اسلام ایسا خوبصورت دین ہے، ایسا خوبصورت مذہب ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے میں اس کی رہنمائی موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کھانے کے متعلق یعنی کھانا کس طرح کھایا جائے یہ بتاؤں گا کہ کھانا انسان کے لیے بلکہ ہر ذی روح کے لیے لازمی ہے۔ اس کے بغیر طبی نقطہ نظر سے تصور حیات ممکن نہیں ہے۔ کھانا کے ضمن میں چند باتیں ابھرتی ہیں کہ کھانا کب کھایا جائے، کھانا کس طرح کھایا جائے، کھانے کے بعد کیا کیا قواعد و ضوابط ضروری ہیں، یہ ساری چیزیں وضاحت طلب ہیں۔ ان ساری چیزوں کا حل اسلام میں موجود ہے۔ ان ساری چیزوں کا پتہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب چیزوں کا بتایا۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قرأت فی التوراۃ ان برکت الطعام الوضوء۔ فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا، کلی کرنا، اس میں برکت ہے، اور اس کو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بھی وضو کیا جائے اور بعد میں بھی وضو کیا جائے۔ یہاں وضو سے کیا مراد ہے؟ وضو سے مراد ہے کہ ہاتھوں کو دھونا اور کلی کرنا، یعنی کھانے سے پہلے بھی ہاتھوں کو دھونا اور کھانے کے بعد بھی ہاتھوں کو دھونا۔ اور یہاں پر مسئلہ یہ وضاحت طلب ہے، کھانا شروع کرنے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے جائیں ان کو پونجنا نہیں چاہیے، اور کھانا کھانے کے بعد جو ہاتھ دھونے ہیں ان ہاتھوں کو پونجنا، اگر پونجنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے تاکہ اس کی جو ہے نا جو اوپر تری وغیرہ لگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن دنوں اپنے عالم بچپن میں ہوتے تھے تو ان دنوں ان کی کفالت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تھی۔ حضرت عمر جہاں کھانے کے برتن دیکھتے ہاتھ ڈال دیتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا، سمجھایا کہ فرمایا کہ پہلے بسم اللہ پڑھو، پھر اپنے دائنے ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کے اس حصہ سے کھاؤ جو اس کے قریب ہو۔ تو کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ اس مبارک دعا کے پڑھنے سے کھانے میں اس قدر برکت آ جاتی ہے کہ اپنے کھانے والے کو ذرا برابر بھی ضرر نہیں دیتا، خواہ اس میں زہر کی آمیزش کیوں نہ ہو۔ اس مبارک دعا کی تاثیر کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کو دیلمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، اور اس مقصد کے لیے بائیں ہاتھ ہرگز استعمال نہ کریں، ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے۔ اور اس لیے اگر بائیں ہاتھ کو کھانے کے لیے استعمال کیا جائے تو شیطان کھانے میں شریک ہو جائے گا، جس سے کھانا بے برکت ہو جائے گا۔ اور بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو شیطان اس کھانے میں داخل ہو جائے گا۔
پیارے آقا آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں حاضر تھے، کھانا تناول کر رہے تھے، کھانا شروع کیا گیا تو کھانا بڑا مزیدار بابرکت تھا، اس قدر بابرکت کہ اتنی برکت ہم نے کسی اور کھانے میں نہ دیکھی تھی، مگر آخر میں وہ کھانا بے برکت ہو گیا۔ اس تضاد نے ہمیں حیران کر دیا۔ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ پہلے کھانے میں برکت تھی اور بعد میں کھانا بے برکت ہو گیا، یہ وجہ کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ہم نے پہلے کھانا شروع کیا اس وقت سب نے بسم اللہ پڑھی تھی، اور کھانا کھانے کے درمیان ایک ایسا شخص آیا جس نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو شروع کیا اور کھانا بے برکت ہو گیا، جس سے شیطان کھانے میں شریک ہو گیا اور کھانا بھی بے برکتی کا شکار ہو گیا۔ ان احادیث سے معلوم یہ ہوا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھونے چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور کھانا کھاتے ہوئے جب لقمہ اٹھائیں تو اس وقت یا جواد پڑھیں، اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔